الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کے تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان پر گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے باتیں آئیں، انشاءاللہ آج بھی اسی عنوان پر کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ عنوان تھا کہ ایمان و ارکان اور اس کے فضائل، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ اتنا اہم عنوان ہے کہ اسے تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو تفصیل سے جانیں گے، ایمان کو، اس کے ارکان کو اور اس کی اہمیت و فضیلت کو، تبھی ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکیں گے اور ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی، بڑھوتری ہوگی۔ اگر ہم سرے سے ہی کسی چیز کو نہ جانیں، اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہ ہو، اس کے فضائل سے متعلق ہمیں کوئی علم نہ ہو، تو یقیناً ہم اس میں مضبوطی نہیں لا سکتے۔ اور آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ ایمان و ارکان کے پہلے فضائل اور اہمیت سے متعلق کچھ احادیث اور قرآنی آیات آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر اس کے بعد تفصیلی طور پر آپ کے سامنے انشاءاللہ ایمان کے جو ارکان ہیں وہ ارکان سے متعلق آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ ترتیب سے چلتے ہیں، کچھ آیتیں اور کچھ احادیث آپ کے سامنے آئیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا تعلق ایک دوسرے سے بالکل لازم ملزوم جیسا ہے، کہ اگر آدمی صرف عمل صالح کرے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، صرف ایمان ہو عمل صالح نہ کرے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اور صرف یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے ایمان لایا اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بدلہ ملے گا، بلکہ آگے کچھ اعمال کا بھی ذکر ہے، کچھ اعمال صالحہ کا اور اعمال خیر کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی انہوں نے کی۔ کچھ اعمال کا ذکر آیا، کچھ آگے بھی آپ کے سامنے کچھ مومنین کے اوصاف وغیرہ ہیں جو ایمان کے حصے میں سے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی آئے گی بھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 یا 60 سے زائد ایمان کے درجات بیان کیے، ایمان کے شعبے بیان کیا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔
اس کے درمیان اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ آیتوں میں مومنین کے اوصاف کے طور پر، عباد الرحمن کے اوصاف کے طور پر، کہیں ایمان والوں کو پکار کر یہ ساری چیزیں بیان کی الگ الگ جگہوں میں الگ الگ طریقوں سے، کہ یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے، یہ سارے اعمال اور سارے اوصاف ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایمان سے جڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کی، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت عطا کی، صاحب نصاب وہ ہوا تو انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لہم اجرہم عند ربہم، کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے۔ صرف ایمان کے بعد نہیں کہا، صرف ایمان کو چھوڑ کر صرف اعمال صالحہ کرنے کی بنیاد پر یہ اجر و ثواب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لہم اجرہم عند ربہم، بلکہ دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے رب کے پاس ان کا اجر و ثواب ہے، اور آگے یہ ارشاد فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ایک بات جو میں بارہا بتاتا ہوں کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے، ایک بار اور دہرا دیتا ہوں، کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں دروس میں، خطبات میں، کہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے۔ یقیناً جب آپ اردو کتابیں پڑھیں گے یا قرآن کے آیات کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو دونوں چیزیں ایک جیسی لگیں گی، لیکن دونوں میں عربی معنی کے اعتبار سے، عربی کے استعمال کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہے، اور جب آپ اسے سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ واقعی خوف اور حزن میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ فرق یہ ہے کہ خوف اصل میں کہتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ فیوچر میں کسی چیز کے ہونے کا ڈر ہو، اسے کہتے ہیں خوف۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں وہاں گیا تو فلاں شخص مجھے مارے گا یا برا بھلا کہے گا یا مجھے تکلیف پہنچائے گا، میرے گھر والوں کو، اہل خانہ کو تکلیف پہنچائے گی، اس طرح کی چیزیں اگر ذہن میں آئے تو اسے کہتے ہیں خوف۔ اور حزن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ فیوچر سے نہیں ہوتا، وہ پاسٹ سے ہوتا ہے، کہ آدمی کی زندگی میں کوئی ایسی چیز جو گزشتہ زمانے میں ہوا ہو، جس کی وجہ سے، جس کے یاد آنے سے انہیں کیا ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو فیلنگ ہے، اسے کہتے ہیں حزن۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا بہت قریبی کسی کا انتقال ہو گیا ہو، والدین کا ہو گیا، کسی اور کا انتقال ہو گیا، اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس پر جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حزن۔ یہ دونوں فرق ہے، اور ایمان والوں کے تعلق سے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کے حزن و ملال میں وہ مبتلا ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ اگر اس دنیا میں یہ دونوں چیزیں کسی کے ساتھ ہو تو یقیناً ان کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے، مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، ہر لمحہ ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے، اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس کا حزن و ملال آدمی کے جسم کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو اجر و ثواب تو ہوگا ہی ان کے رب کے پاس، ساتھ ساتھ انہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا کسی چیز کا، اور نہ ہی وہ کسی طرح کے حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد آئیے سورہ عصر، جو بہت چھوٹا سا سورہ ہے، اسے کبھی آدمی غور سے پڑھے، اسے سمجھے اور اس کی تفسیر کو پڑھے تو سمجھ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ایمان اور عمل صالح کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی، اور یہ بات بھی میں بارہا دہرایا کہ جب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کوئی چیز بیان کرے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتلانے سے قسم کھائے، قسم اٹھائے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو آگے والی بات ہے وہ بہت اہم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ اور ایک بات اور سمجھیے، جب کسی چیز کو بہت صاف ستھرے انداز میں بیان کرنا مقصود ہو، جب کسی چیز کو بہت صاف ستھرے انداز میں بیان کرنا مقصود ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی خلش، کسی طرح کی کوئی آمیزش، کسی طرح کی کوئی نقص، کمی بیان کرنا مقصود نہ ہو، تو سب سے پہلے ان کے سارے جو چیزیں شاخ ہوتے ہیں، اس کے جو الگ الگ درجات ہوتے ہیں، سب کی پہلے نفی کرتے ہیں، سب کی پہلے نفی کر دیتے ہیں۔ اور میں اس کو ایک بہترین مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی
ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسانیت کیا ہے؟ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد والے جن لوگوں کا ذکر کرنے والا تھا ان کو بہت صاف و شفاف کے ساتھ بیان کرنے والا تھا کہ یہ لوگ بہت صاف و شفاف ہیں۔ اور اس کی ایک بہترین مثال آپ کو دیتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر کیا گیا، اعلان کیا گیا، تو سب سے پہلے سارے معبودان باطلہ کی کیا کی گئی؟ نفی کی گئی۔ کیا کہا گیا؟ لا الہ الا اللہ، سارے معبودان باطلہ کی کیا کر دی گئی؟ نفی کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس چیز کو بہت صاف و شفاف طور پر بیان کرنا تھا، اس لیے اس کے جو دوسرے شاخ بن سکتے تھے لوگوں کے ذہن میں، سب سے پہلے سب کی نفی کر دی گئی کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کہا گیا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، سارے معبودوں کی کیا کر دی گئی؟ نفی کر دی گئی۔ اس کے بعد صاف و شفاف طور پر بیان کیا گیا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت خسارے اور نقصان میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہاں سارے انسان کے خسارے میں ہونے کے بعد یہ کہا کہ ہاں کچھ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، یہ لوگ نہایت صاف و شفاف ہیں، ان کے مقام اور ان کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت اہم ہونے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں اسے سمجھنے، جاننے اور اسی طرح کی اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر ایمان والوں کے جو اصل اوصاف ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی، وعملوا الصالحات، اور انہیں نیک اعمال کی توفیق بھی ملی، انہوں نے نیک اعمال بھی کیا، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حق بات کہنے کی تلقین کی، اور آگے یہ ارشاد فرمایا وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کی۔ اگر کوئی ایسے ہیں تو یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہوگا؟ بہت بلند و بالا ہوگا۔ ایک اور چیز آپ کے سامنے اسی ایمان کو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو، یعنی ایمان و عمل کو سمجھانے کے لیے ایک سورت کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، وہ ہے سورہ تین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں کسی ایک چیز کی قسم نہیں کھائی، کئی چیزوں کی قسم اٹھائی اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، اور طور پہاڑ کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، اور امن و سکون والے شہر کی قسم کھائی، یعنی شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا، بہترین ڈھانچے میں ہم نے انہیں بنایا۔ اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کرنے کے بعد انہیں نچلے درجے میں لوٹا بھی دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، سارے لوگوں کو ہم نے کیا کر دی؟ نچلے درجے میں لوٹا دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ساری انسانیت کی پہلے پورے نچلے درجے کی بات کہی گئی کہ ہم نے ان کو بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا، بہترین شکل و شباہت ہم نے انہیں دی، عقل اور ساری چیزیں ہم نے انہیں عطا کی، طاقت و قوت عطا کی، ساری دنیا کو وہ اپنی مٹھی میں کر سکتا ہے، لیکن ہم نے انہیں نچلے درجے میں کر دیا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیا اور جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسان کی شکل و شباہت بہت خوبصورت ہو، جسم و جثہ کے اعتبار سے بہت طاقتور ہو، دیگر پولیٹیکل پاور کے اعتبار سے بہت مضبوط ہو، مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہو، تو یہ نچلے درجے کے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو اور عمل صالح کرنے والا نہ ہو۔ اس آیت سے یہی سمجھ آئی بات کہ یہ ساری چیزیں جس کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم ایک دوسرے کو تانا مارتے رہتے ہیں، یہ چیزیں اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک ہمارے پاس ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی اس سورے میں کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا ہے، انہیں ساری چیزیں دی، عقل دی، طاقت و قوت دی، دیکھنے کی طاقت دی، ساری چیزیں دی، لیکن ہم نے انہیں نچلے درجے میں رکھا اس وقت تک
جب تک کہ انہوں نے ایمان اور نیک عمل نہ کیا ہو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے ان ساری چیزوں کے ساتھ اور پھر نیک عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ چنانچہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات اس لیے میں وضاحت سے بتلایا تاکہ ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ آئے کہ اگر ہمارے پاس ایمان و عمل نہیں ہے تو ہماری شکل و شباہت، جسم و جثہ، طاقت و قوت، مال و دولت، ساری چیزیں بیکار ہیں، ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہمارے لیے مقام اور مرتبے کا باعث بنے گا وہ ہمارا ایمان اور عمل صالح ہی بنے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور ایمان سے جڑے ہوئے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے، مومنین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں یہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر عمل کو اس انداز سے بیان کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کون لوگ ہیں وہ سنو۔ صرف ایمان کا بول بالا کرنے والے یا اپنی زبان سے اقرار کرنے والے صرف ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ اوصاف ان کے اندر ہونی چاہیے، تب وہ کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ ہیں ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جن کی نماز ہوتی ہے، صرف برائے نام نماز نہیں ہوتی، بلکہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایمان والوں کے اوصاف کو گناتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کے اوصاف تو وہ ہے، ایمان والے وہ ہیں جو بیہودہ اور لہو و لعب کے چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار کی چیزوں سے دور رہتے ہیں، کھیل کود کی چیزوں سے، جو ایسی چیزیں ہیں نہ دنیاوی کوئی فائدے کی ہیں اور نہ اخروی، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگر اس بات کو تھوڑی تفصیل میں لیے جائیں تو بہت لمبی بات ہوگی کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی طرح کے لہو و لعب میں تو نہیں گرے ہوئے ہیں، کسی طرح کی بیکار کے چیزوں میں اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایمان والوں کا اوصاف نہیں ہے۔ ایمان والوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیکار کی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، اپنے آپ کو لہو و لعب میں لگا کر وقت ضائع نہیں کرتے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ادا کرتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے یا بہیلے بہانے نہیں بناتے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ فرض کیا اسے ادا کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا میں مبتلا نہیں ہوتے یا کسی ایسی یا غیر معمول چیزوں میں مبتلا نہیں ہوتے، خلاف شرع چیزوں میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کیا، اور میں وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر شخص کے اندر یہ سارے اوصاف ہو سکتا ہے کچھ ہو کچھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر، ہم سب کے اندر یہ سارے اوصاف پیدا کر دے، اور اس کے لیے محنت و مشقت بھی کریں۔ اگر کوئی اوصاف چھوٹے ہوئے ہیں اور کوئی اوصاف میں ہم پیچھے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے محنت و مشقت کریں، اور جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد بھی آئے گی۔ کچھ اور اوصاف بیان کیا اور یہ ارشاد فرمایا یہ کہنے کے بعد کہ والذین هم لفروجهم حافظون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن جو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں اس کے لیے ان راستوں کو وہ اختیار کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ راستے وہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں ایسے لوگ کہ ایسے راستے جیسے شادی بیاہ کے طریقے سے جو ان کی بیویاں ہیں یا کنیزیں ہیں ان کے ذریعے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور یہی وجہ ہے کہ آیت کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا فإنہم غیر ملومین، اس پر ملامت نہیں کیے جائیں گے، وہ اس پر ملامت نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ راستہ تو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔
چنانچہ کچھ اور اوصاف کرتے ہوئے آگے یہ ارشاد فرمایا اس بات کو بیان کرتے ہوئے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، لیکن یاد رکھو اس راستے کے علاوہ، شادی بیاہ کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ آدمی اختیار کرے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو شریعت کی حدود کو پھلانگنے والے ہیں، شریعت کی حدود کے تار تار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے وعدہ، اپنی امانت کا پاس رکھتے ہیں، عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس رکھی ہوئی امانتوں کی ہم کس طرح حفاظت کرتے ہیں، ہم کیے ہوئے وعدے کا کتنا ہم اسے پورا کرتے ہیں، اور یہ دیکھنے اور اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں رک کر اگر ایک چیز کی طرف رہنمائی کی جائے تو بے جانا ہوگا کہ آج کے دور میں خصوصی طور پر شہروں میں ہم اور آپ غور کریں، دیکھیں گے کہ امانت تو شاید دوسرے نمبر پہ آئے جس میں خیانت کی جاتی ہو، لیکن یہ جو وعدہ ہے، عہد ہے، اس کو توڑنے میں ہم ذرہ برابر بھی چوک نہیں محسوس کرتے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے کسی کو یہ تک کہا کہ کل فلاں ٹائم آپ سے ملاقات کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت ان سے ملاقات کریں۔ اگر نہ کر سکیں تو ہم ان کو اطلاع کریں کہ اس وقت آپ سے ہم نہیں مل سکتے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ عہد ہے، وعدہ ہے، اور اس میں اتنی خلاف ورزی ہوتی ہے، اتنی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہم اور آپ بخوبی سے جانتے ہیں۔ کام کرنے والوں کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی فیلڈ کے کام کرنے والوں کو دیکھ لیں، الیکٹریشین ہو، کارپینٹر ہو، پینٹر ہو، کسی بھی فیلڈ کے کام کرنے والے ہوں، آپ کسی بھی بلائیے، ابھی 8 بجے تک آ رہا ہوں، 12 سے پہلے نہیں آتے ہیں اکثر۔ ہر ایک کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جس کے دل میں ہو، قرآن و سنت کو جو جانتا ہو اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہو، یقیناً اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے۔ لیکن ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اسے ہم جھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر کام کرنے والے فیلڈ میں لوگ کس طرح سے اپنے وعدے کو توڑتے ہیں۔ یہ بھی وعدہ کا توڑنا ہے، ایمان والوں کے اوصاف نہیں ہے، ایمان والوں کے اوصاف نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوصاف میں سے یہ تھا کہ ہم اگر وعدہ کرتے ہیں تو ہم اسے کیا کریں؟ پورا کریں۔ ہاں، ہم چھوٹے موٹے ہو سکتا ہے کچھ عذر ہو کہ ہم کہیں 10 کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں، جو وقت ہم نے دی ہے اس سے کچھ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، لیکن 4 گھنٹے کوئی ٹریفک میں لیٹ نہیں ہوتی۔ اگر ہو رہی تھی تو آپ کو اطلاع کرنا تھا۔ ایک بات یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت دی ہے، جسم و جسہ دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کام کے راستے کھول رکھا ہے۔ شہروں میں کام بہت ہے، لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ شہروں میں کام اتنے ہیں کہ لوگ کر کر کے اس سے بیزار آ کے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ گاؤں دیہات میں جائیے، اتنے راستے ہموار نہیں ہوتے، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی کام پر بلائے۔ یہاں بے شمار کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت ہمارے لیے رکھی ہیں، ہم اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ سنڈے کام پہ نہیں جانا ہے، سیٹرڈے بھی نہیں کرنا ہے کام۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کا استعمال اچھی طرح کریں۔ اگر کام پر نہیں جا رہے ہیں، کم سے کم اسے ذکر و اذکار میں لگائیں، دینی امور میں لگائیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے اور کچھ سورے یاد کرنے میں لگائیں۔ دعائیں جو روزمرہ استعمال کی جاتی ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنے میں لگائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت و تندرستی کے ساتھ بہت سارے کام کے راستے ہموار ہونا، یہی تو وجہ ہے سب سے بڑی جو مجھے سمجھ آئی کہ لوگوں کو بلائیے کسی کام کے لیے، وہ اتنا زیادہ آپ کو وعدہ کر کے توڑتے ہیں، آ جاتا ہوں، کل آتا ہوں، کئی دن تک لے جاتے ہیں، یقیناً ان کو کام کا قدر نہیں ہوگا۔ یہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کام ہی چھین لے، تب پھر انہیں اس کام کا پتہ چلے گا، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہنر دی، کام کا راستہ ہموار کیا تھا، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اسے چھوڑ دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں چھین لے تب اس کا اندازہ صحیح طور پر ہو سکے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے جو ایمان والوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، اسے اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ ہیں جو اپنی امانتوں، اپنے پاس رکھے ہوئے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاس رکھتے ہیں، اور اپنے کیے ہوئے وعدہ کو بھی پورا کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔
اسے چھوٹنے نہیں دیتے، اس میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز نہ چھوٹنے پائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، اس میں تاخیر نہ ہونے پائے، اس طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ شرعی عذر ہو سکتی ہے جس کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایمان والوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ فردوس کے وارث ہوں گے، یہی لوگ فردوس جنت الفردوس کے کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے، یعنی ان کے نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، اور یہ نعمتیں کوئی ٹیمپریری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ کیا ہوں گے؟ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے بھی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام ہوگا جو اپنے اندر یہ سارے اوصاف کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ اور قرآنی آیات ہیں اور احادیث نبویہ ہے جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کچھ باریک چیزیں جو سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے جمعے کے دن ہی یہ چیزیں اور بھی رکھی جائیں گی، اور اسی عنوان پر لمبی انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ اور جب ارکان آئیں گے، جس ہفتے بھی آئے جب ارکان آئیں گے، اسے بھی آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھایا جائے گا، اس طرح کہ کم سے کم آپ کے لیے یاد رکھنا بھی آسان ہو۔ جو ارکان ہے ایمان کے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر لانا، کتاب پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے برے اور اچھے ہونے پر، ان ساری چیزوں کو اس طرح آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ یہ سارے یاد بھی ہوں اور کچھ نہ کچھ چھوٹی دلیلیں بھی آپ کو یاد ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی، اور بھی کچھ انشاءاللہ آئندہ آگے کے جو خطبات ہیں انشاءاللہ آئیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔